انما المؤمنون اخوۃ، اور پھر قرآن نے ایک عمومی قاعدہ بیان کر دیا تاکہ جھگڑے ہو ہی نہ۔ جب تم ایمان لا چکے تو ایک معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی، اس بات کو شروع سے مان لو، پھر جھگڑا ہوگا ہی نہیں، لڑائی ہوگی ہی نہیں، سب آپس میں بھائی بھائی، آپس میں ایک دوسرے کو ایک معاشرے میں یعنی دیوار کی مانند، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی، جسم کے اعضاء کی مانند ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو سارے اعضاء رات بھر تکلیف سے پریشان رہتے ہیں۔ تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھو۔ ایک اور حدیث میں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اگر وہ محسوس کرے کہ وہ پھنسا ہوا کسی الجھن میں، کسی شر میں، تو چھوڑ نہیں دیتا، اس کو وہاں سے نکالنے کی، بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو یہ قاعدہ عمومی، اس کو ذہن میں رکھو تاکہ لڑائی ہو ہی نہ۔ انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اب وہ تو لڑائی ہو ہی نہ، اور اگر ہو جائے تو اس اخوت کے جذبے کو بیدار کرو، آپس میں ان کی صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مانا تقوی ایک ایسی شے ہے، اگر تم اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کے مستحق ہوگے، اور قیامت کے دن جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، ہر معاملے میں اللہ اور کے رسول کی اطاعت کے پہلو کو تھامے رکھو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے مستحق بن سکو۔